السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48، 49 اور 50 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین، وما اور نہیں، نرسلو ہم بھیجتے۔ نرسلو کو سمجھنے کے لیے نون کا معنی تو ہم اور را سین لام، اس سے رسول بھی بنتا ہے جس کا معنی بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور ارسال کرنا، بھیجنا یا رسالہ بھی یہیں سے بنے گا۔ المرسلین پیغمبروں کو، مرسلین بھیجے ہوئے، یہ بھی اصل میں وہی ہے را سین لام۔ الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے۔ یہ مبشرین کو دیکھیں تو باشین را، بشارت، بشیر، یہ سارے لفظ بنیں گے، اور منذرین کو دیکھیں نون سال رے، نذیر، جانے والا۔ تو ترجمہ اس کو دوبارہ سنیں۔ ہم نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، یعنی ہم نے پیغمبروں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ فمن، تو جو، آمنا ایمان لائے۔ آمنا کو دیکھیں تو الف کے بعد یہ لگا دیں اور میم کے بعد الف لگا دیں تو ایمان بن جائے۔ وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے۔ فلا خوف، تو نہ خوف ہوگا، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ فے کے اوپر، فا کے اوپر تنوین ہے، دو پیشیں ہیں، دو زیریں، دو زبریں، یہ اس کا معنی کوئی کرتی ہیں۔ ولا، اور نہ، ہم وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، حزن زدہ ہوں گے۔ حزن آپ نے 3-4 دن پہلے بھی پڑھا، میں نے عام الحزن کہا تھا، غم کا ساتھ۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ اور ہم نے پیغمبروں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، تو جو کوئی ایمان لائے اور اصلاح کر لے تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، والذین، اور وہ لوگ جو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، کاذبا تو آپ 3-4 دن سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب، تو پہنچے گا انہیں عذاب۔ یمسہم کو دیکھیں، ہم کا معنی تو انہیں، اور میم فین مس، مس کرنا، چھونا، ٹچ کرنا، تو انہیں عذاب پہنچے گا۔ بما، اس وجہ سے جو، کانوں تھے، یفسقون، وہ فسق کرتے، فاسین خوف، فسق ہوتا ہے نافرمانی، کھلی نافرمانی۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔
اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کل لا، آپ فرما دیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت میں، لا نہیں، اقولو میں کہتا، قولو کو دیکھیں تو قول جو اردو کا لفظ ہے، قول قرار، وہ بات ہی ہوتی ہے، لکم تم سے، ان دی میرے پاس، اند پاس ہوتا ہے چھوٹی ہے، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کی خزانے، یہ خزائن کو دیکھیں تو خزانہ بآسانی آپ کو سمجھ آ جائے گا اردو کا۔ آپ فرما دیں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں، ولا اور نہ، عالم الغیبہ میں جانتا ہوں غیب، عالم علم، عین لام میم آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں پیچھے لا ہے، الغیب غیب، ولا اور نہ، اقول لکم میں تمہیں کہتا ہوں، انی ملک، انی بے شک میں، ملک فرشتہ، ملائکہ آپ نے سن رکھا ہے اس کی جمع ہوتی ہے، اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، ان نہیں، نہیں اس کا اس لیے ترجمہ کیا کہ آگے اللہ ہے، ورنہ اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان اتبعو میں اتباع کرتا ہوں، میں پیروی کرتا ہوں، الف سے بے الف عین اتباع، الا مگر، ما جو، یوہا وہی کی جاتی ہے، یوہا کو دیکھیں تو واو ہا یا موجود ہے، وہی جو اللہ کرتا ہے، الیہ میری طرف، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں وحی ہی کی پیروی کرتا ہوں۔ قل پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، بریکٹ میں کریں، قل فرما دیں، حل کیا، یستوی الاعمی والبصیر، یستا برابر، یستا کو دیکھیں تو اردو کا لفظ مساوی بنے گا، میم سین الف واو چھوٹی ہے، مساوی برابر، مساوی کیا ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے، خط استوا کو دیکھ لیں جو برابر حصوں میں کاٹتا ہے، علامہ نبینا، یہ آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے، امیون فہم لا یاقلون، سم بکم امیون، یہ وہی لفظ ہے، آما نبینا، والبصیر اور بینا، بصیر بصارت والے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں ہوں، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، تو کیا نہیں تم غور کرتے، تم فکر کرتے، فے کاف رے فکر اس کے اندر نظر آ رہا ہے آپ کو، تتفکرون تو کیا نہیں تم غور کرتے، با محاورہ ترجمہ سنیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، مگر میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے، میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ فرما دیں کیا نابینا اور بینا، نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو تم غور نہیں کرتے؟ یہ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، رکوع بھی پورا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 48 میں پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں
کس کی چیز کی خوشخبری؟ اگر وہ ایمان لے آئیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری۔ اور اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کو ڈرانا، کس چیز سے ڈرانا؟ دنیا اور آخرت کی ناکامی سے ڈرانا، موت کی سختی، قبر کے عذاب اور جہنم وغیرہ سے ڈرانا، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ اور ایک اور بات یہاں سے کھل کر سامنے آتی ہے کہ انبیاء کرام اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا ہوتا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کو بھیجتے ہم ڈرانے اور خوشخبری دینے کے لیے، تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اللہ اختیار دے دے کہ جا کے تم ضرور ان کو مسلمان کر دو۔ اگر اللہ یہ اختیار دیتا تو جو لوگ مسلمان نہ ہوتے پھر ان کی پوچھ بھی پیغمبروں سے ہوتی۔ اب انبیاء کرام سے یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ لیکن ہمارے کچھ ناسمجھ دوست کہتے ہیں کہ اللہ نے مختار کل بنایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ان پر الزام لگانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، ورنہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان کی جواب دہی بھی آپ کے ذمہ بنے گی، اور اللہ نے ایسا نازل نہیں کی کوئی بات۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ ہم تو انبیاء کرام کو بھیجتے اسی لیے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور ڈرائیں، اور جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے، یعنی نیک کام کرے، اپنے آپ کو درست کر لے، شرک و بدعت اور گناہ سے بچ جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایمان لانا شرط ہے، اگر اس کا ایمان ہے اور نیک عمل نہیں کرتا تب بھی خسارے میں ہے، اگر نیک عمل کرتا ہے ایمان نہیں ہے تو پھر بھی خسارے میں، بڑے خسارے میں۔ تو قیامت کے دن نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، بہت بڑا انعام ہے یہ۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں کر دے جنہیں قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، آمین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا، سرے سے انکار کر دینا جیسے کافر کرتے ہیں، یا عمل سے انکار کرنا، یہ دونوں ہی خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ عمل سے انکار کرنا بھی گویا اللہ کی آیات کو ترجیح نہ دینا ہے، اور انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، تو ان کو ضرور عذاب پہنچے گا، اور ہونا بھی چاہیے۔ جو دنیا میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کے قریب نہیں جاتا، ایک ہمیشہ سچ بولتا ہے بے شک اسے گھاٹا پڑ جائے، دوسرا سچ کا نام نہیں لیتا، ایک حلال روزی کماتا ہے، دوسرا حرام حلال کا فرق نہیں کرتا، ایک ہر وقت اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، دوسرا پرواہ ہی نہیں کرتا، تو ایک دن تو ہونا چاہیے کہ جب انصاف ہو جائے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زبان اثر سے یہ نکلوایا، قرآن کی آیت نازل کی اور کہا کہ ان کو بتا دیں، فرما دیں آپ۔ اللہ جی کیا فرماؤں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں نہیں کہتا۔ آپ کو یاد ہوگا یقیناً کہ سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کس طرح گزرتی تھی۔ اللہ چاہتا تو آپ کو بادشاہ بنا سکتا تھا، خزانے سارے کے سارے آپ کے قدموں میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے اور آپ کی زبان سے نکلوا رہا ہے کہ آپ فرما دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ یعنی جو غیب کی چیزیں، جو پوشیدہ چیزیں نبوت کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اللہ بتلا دیتا ہے، سب نبیوں کو بتلاتا ہے،
لیکن کوئی یہ کلیم اور دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم الغیب ہوں یا میں غیب کو جانتا ہوں۔ جب اللہ بتا دے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے کتنے ہی واقعات میں اللہ کی مرضی اور تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور تھی، پھر اللہ نے آپ کو اعلان فرمایا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے لیکن ہماری مرضی ایسے تھی، آپ رجوع کریں۔ میرے ذہن میں اس وقت سورہ عبس آ رہی ہے، عبس و تولا، جو نبینہ صحابی آئے، آپ نے ماتھے پہ بل ڈال لیا، اللہ نے کہا نہیں، آپ نے خواہ بل کیوں ڈالا ہے؟ پھر آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا سورہ تحریم میں، تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو چیز حلال کی ہے پیارے نبی، آپ اس کو بیویوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کرتے ہیں، آپ ان کو اس کو حلال کریں اور ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ قرآن کی دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، سورہ تحریم پڑھ کر دیکھیں، سورہ عبس پڑھ کے دیکھیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ ہم ان لوگوں کو غیب جاننے والا مان لیتے ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے، جن کے پاس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، جو نماز کے قریب نہیں جاتے۔ ہماری کیسی سوچ ہے! اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، یہ بھی آپ کہہ دیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ فرشتوں سے تو آپ افضل تھے، آپ انسان تھے، آپ پوری مخلوقات سے افضل اللہ نے بنایا آپ کو، لیکن فرشتہ نہیں بنایا۔ اور میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی، جو اللہ بھیجتا ہے بس میں تو وہ کرتا ہوں۔ اور آپ فرما دیں کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی آیات کو ماننا اور نہ ماننا، یہ اتنا ہی فرق ہے جیسے بینا اور نہ بینا کا فرق۔ اگر کسی کی آنکھیں ہوں واقعی تو اس کا اپنا جسم، اس کے دائیں بائیں ہر چیز، شجر و حجر میں، بحر و بر میں، درختوں میں، چاند ستاروں میں، صبح و شام میں، اس کے اپنے جسم کے اندر ان گنت نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، لیکن دیکھنے والی آنکھ ہو اور غور کیا جائے۔ اگر ہم غور ہی نہ کریں کہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، قرآن کو بس غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیں یا کبھی رمضان میں پڑھیں تو ترجمہ ہی نہ پڑھیں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، بالخصوص جس ہماری اسلامی بہن نے کہا ہے کہ دل کی تکلیف ہے، انہیں ابھی چیک کروایا ہے، ہم سارے دعا کرتے ہیں، تمام اسٹوڈنٹ دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو، قرآن کے سارے سیکھنے والوں کو، ان کے خاندانوں کو اللہ اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے اور تندرستی عطا فرمائے اور دنیا کی مصیبتوں سے اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔